ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عمر رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من الأهل والمال والولد غير الضال والمضل رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر رواه البهقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں کا بیان چل رہا ہے۔ پہلی دعا، اس کا کچھ مضمون گزشتہ سے پیوستہ ہفتے میں بیان ہوا۔ یہ دعا بھی ہے اور ایک اہم مضمون بھی ہے۔ دعا بھی ہے اور تعلیم بھی ہے۔ اس دعا کے اندر ایک وسیع علم پوشیدہ ہے، بہت بڑی تعلیم ہے۔ یہ نبی کا معجزانہ کلام ہے کہ امت کو دعائیں بھی سکھا رہے ہیں اور دعاؤں کے اندر بہت وسیع علم بھی دے رہے ہیں۔ دعا تعلیم فرمائی کن کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا اور فرمایا کہ کہو، یہ دعا کہو، اللہ سے یوں مانگو اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیہ، یا اللہ میرے باطن کو بہتر بنا دیجئے میرے ظاہر سے، واجعل علانیتی صالحہ، اور میرے ظاہر کو بھی نیک اور اچھا بنا دیجئے، باطن بھی اچھا ہو جائے اور ظاہر سے زیادہ اچھا ہو جائے، اور ظاہر بھی اچھا ہو، صالح ہو۔ یہ علم دیا گیا کہ ایک باطن ہوتا ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے، ظاہر کو بھی سنوارنا ہے، باطن کو بھی سنوارنا ہے۔ اب مانگا جا رہا ہے کہ باطن کو سنوار دیجئے، تو باطن کس کو کہتے ہیں؟
ایک آدمی ایک چیز مانگے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہے کیا چیز، کیا مانگ رہا ہو، جب اسے پتہ ہی نہیں ہوگا تو اس چیز کی اہمیت ہی اس کے دل میں نہیں ہوگی۔ جب بتایا جائے گا کہ یہ اتنی اہم چیز ہے تو پھر بڑے اہتمام سے مانگے گا۔ تو جیسے ایک ہمارا ظاہر جسم ہے، ایسے ایک باطن کی کیفیت ہے، اس کو بھی سنوارنا ہے۔ اس کو کبھی دل سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی روح سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی باطنی کیفیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال اندر کی ایک مایا ہے، اندر کا ایک سرمایہ ہے، اسے سنوارنا ہے، اسے درست کرنا ہے، اور اس کو ظاہر سے زیادہ اہمیت دینی ہے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، علانیہ سے، ظاہر سے زیادہ بہتر بنانا ہے اسے، اس کی کوشش کرنی ہے، اس کی مشق کرنی ہے، اس کے لیے مجاہدے کرنے ہیں۔ دیکھو یہ جسم ہے، اس کے اندر ایک روح ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو یہ جسم انسان نہیں رہتا، یہ لاش بن جاتی ہے۔ جب تک اس کے اندر روح کا رشتہ ہے یہ انسان ہے، جب یہ انسان ہے تو یہ دنیا میں رہتا ہے۔ جب اس سے روح کا رشتہ ختم ہو گیا تو اب یہ لاش بن گئی، اب لاش بن گئی تو اب یہ دنیا میں نہیں رہے گا، اب یہ جسم بنا ہے مٹی کا، مٹی سے بنا ہے، تو اب یہ مٹی میں چلا جائے گا۔ اور روح، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح امر رب ہے، رب کا امر ہے۔ روح جسم لطیف ہے، جسم میں لطافت ہے، یہ اوپر کو چلی جاتی ہے، اس میں لطافت ہے، یہ اوپر کو گئی۔ جسم میں کثافت ہے، یہ نیچے کو گیا، مٹی میں دبا دیا اسے۔ تو جب تک روح کا رشتہ جسم سے ہے یہ انسان ہے، اور پھر یہ زمین کے اوپر چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اور یہ روح کا رشتہ ختم ہوا، اب اس کے ساتھ کوئی رہنے کو تیار نہیں۔ ایک نوجوان عورت کی شادی ہوئی، اس کا شوہر وہ اللہ کے راستے میں جانے لگا تو کہنے لگی کہ میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی، اس کے بغیر مجھے نیند نہیں آئی، چلا جائے گا تو میں اس کے بغیر رہوں گی کیسے، مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آئی۔ خدا کی شان، اس کا انتقال ہو گیا۔ مہمانوں کو دور سے آنا تھا تو کب ایک رات اس لاش کو گھر میں رکھ لو۔ اب اس کی بیوی کو کہا بھئی ایک رات اس کے ساتھ رہ لے، تو مجھے اس کے ساتھ نیند نہیں آئی، پہلے اس کے بغیر نیند نہیں آ رہی، اب کہتی ہے اس کے ساتھ میں کیسے رہوں گی رات کو اکیلے، مجھے نیند نہیں آئے گی، اس کے ساتھ رہتے ہوئے نیند نہیں آئے گی۔ کیوں؟ وہ روح نکل گئی، تو اب خالی جسم ہے، تو لاش ہے، میت ہے، تو وہ محبت کرنے والی بیوی کہتی ہے اس کے ساتھ میں رات سو نہیں سکتی، میری نیند اڑ جائے گی، ڈر رہی ہے۔ بیٹی کو کہو بیٹی ابا کے ساتھ بیٹھ جاؤ، رات آخری رات ہے ابا کی، اکیلے رہ جاؤ، ابا کے پاؤں دباتے رہو، کہ نہیں مجھے ڈر لگے گا، ابا کے ساتھ پاس کیسے رہ سکتی۔ وہ بیٹی جو یہ کہتی تھی کہ ابا کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، جب ابا گھر میں ہوتے ہیں تو سکون رہتا ہے، اور روح نکل گئی تو وہ بیٹی یوں کہہ رہی ہے کہ میں ابا کے ساتھ کیسے رات گزار سکتی، میں ان کے پاؤں کیسے دبا سکتی۔ وہ روح چلی گئی، تو جتنے پیارے تھے کوئی پیارا اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے کہ اکیلا اس کے ساتھ رہ جائے۔
بیٹے کو کہو کہ بھائی کمرہ بند کر کے ابا کے ساتھ رہ جاؤ، بیٹے کو ڈر لگے کہ نہیں 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 مجھے ڈر لگتا ہے، اکیلا نہیں رہے گا، روح نکل گئی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ روح کا بھی جسم سے ایک تعلق ہے، تو روح کو بھی بنانا ہے، روح کو بھی سنوارنا ہے، روح کو بیمار نہیں کرنا۔ روح بیمار ہو گئی تو بڑا خطرہ ہوگا، اس کو سنوارنا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ لکھا ہے۔ یہ ایک تاجر تھے اور عطار تھے، عطار کہتے تھے دوا فروش، تو ان کی دوا کی دکان تھی، جڑی بوٹیوں کی اور روغنیات کی، عرقیات کی، اور شیشیاں تھیں دکان میں۔ تو اب وہ عرقیات کی شیشیاں، جڑی بوٹیوں کی رکھنے کی جگہیں، مرتبان وغیرہ رکھے ہوئے تھے، اور اس وقت تک یہ اللہ والے بنے نہیں تھے، ایک عام سے تاجر تھے۔ ایک مجذوب ان کی دکان میں آئے اور شیشیوں کو دیکھنے لگے، ساری دکان میں شیشیوں کو چکر لگا کر دیکھ رہے ہیں، کبھی اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں۔ تو فرید الدین نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہ بس یہ ایسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ کہا کچھ خریدنا ہے؟ کہا خریدنا کچھ نہیں، بس دیکھ رہا ہوں۔ کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا بھائی ایسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری روح ان شیشیوں میں پھنسی ہوئی ہے، تو کیسے نکلے گی؟ جب فرشتہ آئے گا تو روح تو ان چیزوں میں اٹکی ہوئی ہے تمہاری، تو نکلے گی کیسے؟ وہ تاجر تھے، غصہ آ گیا، کہنے لگے جیسے تیری نکلے گی ویسے میری نکلے گی، تیری کیسے نکلے گی؟ کہا بھائی میں نے تو اپنی روح کو ان چکروں میں پھنسایا نہیں ہے، میرے پاس تو اتنی ساری شیشیاں نہیں ہیں کہ ہر شیشی میں میری جان ہو، میری جان تو، میری روح تو ایسے ہی نکل جائے گی۔ تو کیسے نکلے گی؟ کہا ایسے نکلے گی۔ پھر اس کے دکان کے تھلے پر دائیں کروٹ لیٹے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہا، اور روح چلی پرواز کرنا۔ چوٹ لگی دل پہ، اور پھر روح پر محنت کی، ایسی محنت کی کہ اپنے زمانے کے فرید الدین، شیخ فرید الدین عطار بن گئے، بہت بڑے ولی کامل بن گئے۔ ایسی پھر روح پر محنت کی، پھر جسم کو بھول گئے، روح پر محنت کر گئے، تو دیکھیے آج ان کے تذکرے ہیں۔ کئی سو صدیاں، کئی سو سال بیت گئے، کئی صدیاں گزر گئیں، شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کے تذکرے چلتے ہیں۔ جب اللہ والوں کے قصے ہوتے ہیں، جہاں اللہ والوں کے تذکرے ہوتے ہیں، شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ روح پر محنت کر گئے، باطن کو بنا گئے، اس دعا پر عمل کر گئے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ۔ تو دیکھیے وہ مجذوب انہیں رخ پہ ڈال گئے، جب محنت کرو اور اندر کو بناؤ، پھر اندر کو بنایا۔ ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ، یہ بلخ کے بہت بڑے بادشاہ تھے۔ ابراہیم ابن ادھم شاہ بلخ تھے، اپنے محل میں سو رہے تھے کہ آواز آئی کچھ چھت پہ چلنے کی، تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، ان کو پوچھا ارے بھائی یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میرا اونٹ گم ہو گیا ہے تو اس چھت پہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہنے لگے تم احمق ہو، اونٹ گم ہوا ہے جنگل میں اور ڈھونڈ رہے ہو بادشاہ کے محل کی چھت پہ؟ کیسے سیڑھیاں چڑھے گا، کیسے چھت پہ پہنچے گا؟ کیسے احمق ہو؟
یہاں تمہیں اونٹ ملے گا. تو وہ اللہ کی طرف سے ایک ہدایت کا موقع آتا ہے. تو کہنے لگے کہ بھائی تمہیں اس محل میں اللہ ملے گا، تم نے اپنی روح کو اس محل میں پھنسا رکھا، تو تمہیں اللہ یہاں ملیں گے. بس دل پہ چوٹ پڑی اور شہنشاہیت چھوڑی، بادشاہت کو چھوڑا اور گدڑی پوش بنے. کتنے بڑے ولی کامل بنے، روح کی اصلاح کر لی، روح کو مزین کر لیا. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی کے مصداق بن گئے. اب جب اولیاء کاملین کے تذکرے ہوتے ہیں، شیخ ابراہیم ابن ادہم کے تذکرے ہوتے ہیں، اب شاہ بلخ نہیں ہے، وہ شیخ ابراہیم ابن ادہم. تو شاہ بلخ کے تذکرے اب نہیں ہیں، مگر شیخ ابراہیم ابن ادہم کے تذکرے ہیں. فرید الدین تاجر کے تذکرے نہیں ہیں، شیخ فرید الدین عطار کے تذکرے ہیں. کیوں؟ اندر کو بنا لیا، اپنی سریرہ اپنے باطن کو سنوار لیا. جب باطن کو سنوار لیا تو اللہ کے کامل اور نیک بندے بن گئے. جب اندر سنور جاتا ہے تو ظاہر بھی سنور جاتا ہے. اندر کے اثرات ظاہر پہ پڑتے ہیں، باطن کے اثرات ظاہر پہ پڑتے ہیں. بھائی اندر انفیکشن ہوتا ہے نا تو بخار چڑھ جاتا ہے، اور ڈاکٹر بخار دیکھ کر پہچانتے ہیں کہ اندر کوئی انفیکشن ہے، یہ خون کی ٹیسٹ کرو اور یہ ایکس رے کرو. کیوں؟ اندر کا مرض اس کے اثر بظاہر بدن پہ ظاہر ہوا اور ڈاکٹر نے تشخیص کی. تو باطن کے اثرات ظاہر پہ پڑتے ہیں. تو جب روح سنور جاتی ہے، اندر کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو پھر ظاہر بھی سنور جاتا ہے. اسی لیے مشائخ زیادہ محنت اندر کے سنوارنے پر کرواتے. جب اندر سنورنے لگتا ہے تو باطن خود ظاہر خود سنورنے لگتا ہے. اور اللہ کے حبیب نے دعا میں بھی اسی کی تاکید کی کہ یا اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ یوں مانگو کہ یا اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا دیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح امین حاضر الامہ ہیں، اس امت کے امین، ملک شام کے گورنر تھے، ملک شام کے گورنر. اللہ کے حبیب نے صحابہ پر ایسی محنت کی کہ ان کے باطن سنور گئے، ان کے باطن کی اصلاح ہو گئی. پھر دنیا کی ساری چیزوں کی اہمیت ان کے دل سے ختم ہو گئی. تو یہ ملک شام کے گورنر تھے. ملک شام بہت زیادہ پیداوار ہوتی تھی وہاں، اور بہت زیادہ وہاں سے ٹیکس بھی آتا تھا کفار سے، اور بہت زیادہ آمدنی تھی وہاں کی پیداوار سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ سے ملنے گئے اور ملاقات کی، اور پھر فرمایا کہ میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. جانچ کر رہے تھے کہ یہ گورنر ہیں تو کہیں دنیا نے ان کو ڈس تو نہیں لیا، مگر ان کے باطن بن چکے تھے، ان کے باطن سنور چکے تھے. تو دنیا کی عیش و عشرت نے، دنیا کی رنگینیوں نے انہیں ڈسا نہیں، یہ دنیا کے ڈسنے سے محفوظ رہے. ان کے اندر زہد کامل تھا، دنیا سے بے رغبتی تھی، آخرت کی رغبت تھی. یہ ہے اصلاح باطن. اور حب الدنیا رأس کل خطیہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر خطا، ہر گناہ کی جڑ ہے، بنیاد ہے. یعنی جب دل میں اندر باطن میں یہ مرض ہوگا دنیا کی محبت کا، تو مختلف گناہ کی طرف یہ ظاہر متوجہ ہو جائے گا. اور جب اس سے یہ مرض ختم ہو جائے گا اور زہد والی شفا آ جائے گی. زہد یہ صحت ہے، اور حب دنیا یہ مرض ہے اندر کا، اور زہد اندر کی شفا ہے، اندر کی صحت ہے. تو ان لوگوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، اندر کی صحت حاصل کر لی.
اندر کی شفا حاصل کر لی اور اندر کی بیماری پر حاوی ہو گئے، حب دنیا ان سے چلی گئی اور زہد ان میں آ گیا۔ اللہ کے حبیب نے مشقیں کروائی تھی حب دنیا ختم کرنے کی، مراقبے کروائے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو، بنفس نفیس پریکٹیکل کروایا تھا اندر کو سنوارنے کے لیے، دنیا کی محبت کو دل سے نکالا تھا صحابہ کے۔ کتابوں میں آتا ہے اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہیں تو ایک کوڑی کے ڈھیر پر بکری کا مرا ہوا بچہ جو سڑ چکا تھا وہ نظر آیا، سڑا ہوا، مرا ہوا اور بچہ بکری کا۔ صحابہ کی جماعت ساتھ ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ بکری کا بچہ 1 درہم میں کون خریدے گا؟ 1 درہم۔ صحابہ نے عرض، یہ دیکھیے مشق کروائی جا رہی ہے، پریکٹیکل کروایا جا رہا ہے، مراقبہ کروایا جا رہا ہے، صحابہ کے سامنے دنیا کی حقیقت کو لایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے دنیا کی حقیقت جس پر ہم مر مٹ رہے ہیں، جس پر ہم لڑائیاں کر رہے ہیں، جس پر ہم دوسروں کو جھوٹ بول کر زیادہ کما رہے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دے کر ہم زیادہ حاصل کر رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے یہ مشق کروائی، فرمایا بھئی یہ 1 درہم میں کون خریدے گا؟ تو صحابہ نے عرض فرمایا کہ اللہ کے حبیب یہ تو مفت میں بھی کوئی نہیں لے، 1 درہم تو دور کی بات ہے، مفت میں بھی کوئی نہیں لے۔ فرمایا کہ یہ دنیا ہے، یہ ہے دنیا۔ پھر ایک موقع پر کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، بے قیمت ہے، پھر تم اس کی قیمتیں لگاتے ہو، اس بکری کے بچے کی تو قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہو، 1 درہم بھی نہیں دے رہے، اور تمہاری دنیا کا انجام یہی ہے، یہ فنا ہے، یہ سڑنا ہے، یہ خراب ہو جانا ہے، یہ انجام ہے، تو ایک درہم بھی نہیں دے رہے اور مفت میں بھی لینے کو تیار نہیں، اور یہاں جانے لے لیتے ہو۔ پھر ایک موقع پر گزرنا ہوا تو کچھ کھوپڑیاں نظر آئیں، کچھ پرانے کپڑے پھٹے ہوئے نظر آئے، تو فرمایا دیکھو ان کپڑوں کو دیکھو، یہ کپڑے آج سے پہلے ایسے نئے چمکیلے بھڑکیلے تھے، اس کی طرف نگاہیں متوجہ ہوتی تھی، آج یہ کوڑے کے ڈھیر پہ پڑے ہوئے تم کتنے کا لوگے اسے؟ تو اس کا اول دیکھو کیسا پرکشش، اور اس کا انجام دیکھو کیسا گھن والا کہ تم اسے مفت میں بھی نہیں لو۔ اور یہ جو کھوپڑیاں ہیں ان کے اندر بھی پہلے ایک دماغ ہوتا تھا اور وہ بھی بہت کچھ سوچتا تھا، اور آج دیکھو اس کا انجام دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو صحابہ کی اس طرح اللہ کے حبیب مشق کروایا کرتے تھے، اندر کو سنوارا کرتے تھے، حب الدنیا کو دل سے نکال کر زہد پیدا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ کی ایسی مشقیں ہوئی تھیں، ایسے مشاہدے اللہ کے حبیب نے کروائے تھے کہ اول دیکھو، آخر دیکھو، انجام دیکھو، فنا ہونے کو دیکھو، مٹ جانے کو دیکھو، تو پھر کیوں اس کی طرف رغبت کرتے؟ والباقیات الصالحات، یہ جو باقیات الصالحات ہیں، اعمال صالحہ، باقی رہنے والے عمل، وہ بہتر ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کی طرف توجہ کرو، ان دنیا کی عیش و عشرت کی طرف مائل نہ ہو۔ تو جب ایسی مشقیں اللہ کے حبیب نے کروا دیں،
اندر زہد پیدا کر دیا، دنیا سے بے رغبتی پیدا کر دی اور حب الدنیا کو ختم کر دیا، تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتحان لے رہے ہیں امین حاضل امہ کا، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ میں تمہارے گھر چلنا چاہتا ہوں، تو فرمائے کہ امیر المومنین آپ میرا گھر دیکھ کر کیا کریں گے؟ میں نہیں جی چاہتا ہے تمہارا گھر دیکھ۔ تو گورنر ہیں علاقے کے اور بہت بڑا علاقہ ان کے ماتحتی میں ہے، تو فرمایا چلیے پورے بازار اور شہر کی رونق والی جگہوں سے گزرتے ہوئے ویرانے میں چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہاں لے کے جاتے ہو؟ کہنے لگے بس قریب ہی ہے گھر۔ تھوڑا ویرانہ آیا تو وہاں ایک جھونپڑی گھاس پھوس کی بنی ہوئی تھی۔ یہ مناظر چونکہ ہم ان پلازاؤں میں رہنے والے، شہر میں رہنے والے، بڑی بڑی عمارتوں کے رہنے والے، یہ صحابہ کی زندگی ہمارے تخیل تصور میں آ نہیں سکتی۔ ہاں تھر چلے جائیے، وہاں ایک مہینے کی تشکیل کرا لیجئے جماعتوں میں، پیدل جماعتوں کی نصرت مہینے مہینے کر لیجئے، پھر صحابہ کی زندگی سمجھ میں آئے گی کہ کیسے رہتے تھے۔ آج تو ہم اپنے شہر کی آبادی سے نکل جائیں تو کوئی ویرانہ کہاں آتا ہے؟ کوئی ویرانہ نہیں آتا۔ آگے گاؤں آتا ہے، گاؤں کے اندر بھی رہائشیں عالیشان بنی ہوئی۔ تو وہ امین حاضل امہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کی آبادی سے نکل کر ویرانے کے اندر جا کے ایک گھاس پھوس کی کٹیا بنی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا حضرت یہ میرا گھر ہے۔ اندر داخل ہوئے تو کچھ بھی نہیں تھا، گھاس پھوس کی کٹیا، نیچے وہی ریت کا فرش۔ آج بھی یہ اس قسم کی جھگیاں تھر میں بنی ہوئی نظر آتی ہیں، نیچے مٹی ہوتی ہے اور اوپر یہ گھاس پھوس کا ایک حجرہ بنا ہوا ہو۔ تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ ابو عبیدہ تمہیں دنیا نے بدلا نہیں، تم دنیا کے ڈسنے سے بچ گئے۔ بہت سے لوگ تو بدل گئے، تم نہیں بدلے، حضور کے زمانے میں جیسے تھے اب بھی ویسے ہی ہو۔ دیکھیے یہ مشق کروائی تھی۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جوتے آئے تھے بہت خوبصورت، وہ پہنے اور بہت اچھے لگے، تو اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر باہر جا کر یہ جوتے صدقہ کر دیے، کسی غریب کو دے دیے۔ اماں جان فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ تو فرمایا کہ مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ پھر میں نے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے اسے اللہ کے بندوں پر دے دیا، خرچ کر دیا، تاکہ کہیں یہ دل میں جگہ نہ پکڑ، دل ان سے مانوس نہ ہو جائے۔ یہ مشق عملی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چادر میں 12 پیوند، ایک چمڑے کا پیوند۔ یہ مشق کروائی تھی اللہ کے حبیب نے صحابہ کی کہ اس طرح حب الدنیا جو اندر کا مرض ہے وہ نکل جائے اور زہد، دنیا سے بے رغبتی، یہ آ جائے۔ آج ہم دیکھ لیجیے، ہماری تھوڑی سی جوتی ٹوٹ جائے تو ہمیں مزہ نہیں آتا، ہمارا کپڑا پھٹ جائے تو ہمیں مزہ نہیں آتا، پرانا ہو جائے تو مزہ نہیں آتا۔ طبیعتیں بدل گئیں۔ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا کیا ہوتا تھا؟ کھجور اور پانی۔
ہم کبھی کھجور اور پانی پر ایک وقت کا گزارا کر کے دیکھیں؟ ہم نے تو برسوں زندگی گزار دی، کبھی اس سنت پر عمل کی سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی سنت ہے۔ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکے سے روٹی کھا لیتے تھے۔ جب باطن سنور جاتا ہے نا تو پھر دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے، اور جب دنیا کی محبت دل میں ہوتی ہے تو دل چٹخاروں کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر چٹخارے پسند آتے ہیں۔ شمائل ترمذی میں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کا دن ہے، اللہ کے حبیب فاتح لیڈر ہیں، فاتح اعظم ہیں، مکہ فتح ہوا ہے۔ ام ہانی ان کی چچا زاد بہن ہیں، ان کے گھر تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور باسی روٹیاں ہیں، یہ دیتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، تازہ روٹی نہیں ہے، باسی روٹیاں ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لاؤ، وہی لاؤ۔ پھر اسے پانی میں ڈالا، تھوڑا سا اس میں نمک ڈالا، پھر فرمایا کچھ سالن ہے؟ میں اللہ کے حبیب سرکہ ہے، سرکہ۔ فرمایا لاؤ، اور فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہو اس میں سالن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ روٹی جو خشک ہو چکی تھی پانی سے کچھ نرم ہو گئی، سرکے میں ڈبو کے امام الانبیاء فاتح اعظم وہ چاشت کے وقت وہ کھا رہے۔ یہ تذکرے کس کے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم نے کبھی اتنی زندگی میں سرکہ اور روٹی کھائی ایک وقت؟ کبھی ایک وقت کھانا تیار نہیں ہوتا یا کھانا تیار ہونے میں دیر ہو جاتی ہے تو ہمارا کیا انداز ہوتا ہے گھر پر؟ کیا کیفیت، کیا عالم ہم مچاتے ہیں، کتنا غصہ کر جاتے ہیں۔ یہ بھی تو دین ہے، جیسے نماز پڑھنا دین ہے، تلاوت کرنا دین ہے، تہجد پڑھنا دین ہے، ہمارے نبی کی یہ بھی تو زندگی ہے۔ یہ جو کھانا تیار نہیں ہوتا اور ہمیں بھڑک آ جاتی ہے، کپڑے پر استری نہیں ہوتی اور ہمیں غصہ آ جاتا ہے، یہ باطن کی خرابی ہے، یہ حب الدنیا ہے، یہ اندر کا روگ ہے۔ بھئی کپڑا سطر ڈھپنے کے لیے ہے، اللہ کے حبیب کے جسم اطہر پر جو لباس ہوتا تھا اس پہ پیوند بھی لگے ہوتے تھے۔ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے پر خود پیوند لگا لیتے تھے۔ جب اندر سنور جاتا ہے تو ان چیزوں کو آدمی معیوب نہیں سمجھتا، اور جب اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے تو پھر یہ چیزیں معیوب لگتی ہیں کہ ارے دنیا کیا کہے گی، میں ایسے کپڑے پہن کے چلے جاؤں گا تو دنیا کیا کہے گی۔ تو اندر کو سنوارنا ہے، تو جب دنیا کی سے بے رغبتی ہو جائے گی تو ان چیزوں کی عظمت، محبت سب ختم ہو جائے گی، اور پھر ان چیزوں کو آدمی معیوب بھی نہیں سمجھے گا، یہ سمجھے گا بھئی زندگی گزارنی۔ لہٰذا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہائش گاہ کیا تھی؟ عام سی گھاس پھوس کی جھونپڑی۔ تو امیر المومنین نے کہا کچھ کھانے کو؟ تو فرمایا امیر المومنین کھانے کو بھی موجود ہے۔ پھر اس گھاس کی جھونپڑی میں اوپر کی طرف کوئی تھیلی لٹکی ہوئی تھی، اس میں سے خشک روٹی نکالی، اور فرمایا امیر المومنین مشغولی اتنی ہے کہ روز تازہ روٹی پکوا نہیں سکتا، تو ایک عورت ہے 2-3 دن کی روٹی اکٹھی پکا کے مجھے دے دیتی ہے، تو ایک دن تو تازہ ہو جاتی ہے، بقایا باسی روٹی کو میں پانی میں ڈال لیتا ہوں، اور کبھی ذائقہ لینا ہوتا ہے تو اس میں کچھ نمک ڈال لیتا ہوں، مرچ ڈال لیتا ہوں۔ یہ زندگی تھی۔ تو کبھی بتکلف اس پر بھی تو ہم عمل کر کے دیکھیں، اپنے اندر کو سنوارنے کے لیے بتکلف انہیں کریں۔ یہ نبی کی زندگی، یہ صحابہ کی زندگی کیوں ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ بتکلف ہم انہیں اختیار کریں تاکہ یہ دنیا کی محبت دل سے نکلے،
یہ مشقیں کرائی جاتی تھیں پہلے، مشائخ اس کی مشقیں کرواتے تاکہ یہ حب الدنیا دل سے نکل جائے اور زہد پیدا ہو جائے، دنیا سے بے رغبتی آ جائے، اور دنیا کا فانی ہونا، دنیا کا مٹ جانا یہ دل میں ہر وقت مستحضر ہو جائے کہ بھئی یہ مٹنے والی چیز، ختم ہونے والی چیز ہے، کیا اس کی طرف توجہ کرنا، کیا اس کی طرف دھیان دینا؟ اصل دھیان کس کی طرف دینا ہے؟ اعمال کی طرف، نمازوں میں دھیان آ جائے، دعاؤں میں دھیان آ جائے، ذکر میں دھیان آ جائے۔ بھائی ذکر بے دھیانی سے کر لیا تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نماز بے دھیانی سے پڑھ لی تو کوئی فکر نہیں ہوتی، مگر کپڑا خراب ہو جاتا ہے، تھوڑا سا میلا ہو جاتا ہے تو فکر ہو جاتی ہے یار یہ تو اچھی بات نہیں ہے، تھوڑا سا پھٹ جاتا ہے تو فکر اور دھیان ہو جاتا ہے کہ اچھا نہیں لگے گا، یہ پہن کے جاؤں گا باہر تو لوگ کیا سمجھیں گے۔ تو اس طرف تو دھیان ہے اور اس طرف دھیان نہیں ہے، وہ بھلے کیسی نماز ہو جائے، کیسے ہی ذکر ہو جائے، کیسی ہی دعا ہو جائے، برسوں ایسے ہی بے خبری میں وقت گزر جاتا ہے، دھیان ہی نہیں آتا۔ اور ادھر ایک دن بھی اگر ہو جائے کوئی پھٹا ہوا کپڑا، پھٹی ہوئی چپل، تو دل پریشان ہو جاتا ہے، دل پر بوجھ ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ حب الدنیا سمائی ہوئی ہے اور زہد آیا نہیں ہے۔ تو زہد حاصل کرنا ہے، اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے حبیب نے جو یہ مشقیں کروائیں، صحابہ کو عملاً سکھایا، بتایا کہ دیکھو یہ سب مٹنے والی چیزیں ہیں، ان کو سوچنا ہے، انجام کو سوچنا ہے کہ یہ کپڑا ہے اس کا انجام کیا ہوگا، اور یہ اعمال صالحہ یہ باقی رہنے والا عمل ہے، تو اعمال صالحہ کی طرف دھیان دینا ہے، ان چیزوں کی طرف اتنا دھیان نہیں دینا۔ گویا ان چیزوں کو ایسے سمجھنا ہے جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کے سمجھایا کہ کشتی، دنیا کی زندگی ایسے جیسے انسان کی زندگی ایسے جیسے کشتی، اور دنیا کی ضروریات ایسے جیسے پانی۔ تو کشتی کے لیے پانی ہے تو ضروری، مگر وہ پانی باہر ہونا چاہیے، کشتی کے اندر آ گیا تو ڈبو دے گا۔ تو ایسے ہی دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں یہ باہر ہوں، اندر اس کا اثر نہ آئے۔ آج ہم ڈوب چکے ہیں، ایسا اس کا اثر آ چکا ہے کہ اب اس پانی کو نکالنا ہے، اور اتنی آسانی سے نکلے گا نہیں، رگڑے کھانے پڑیں گے، محنت کرنی پڑے گی، مجاہدے کرنے پڑیں گے، اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگنا پڑے گا۔ اتنا مانگیں گے۔ اب یہ دعا جو حضور نے سکھائی اسی لیے تو سکھائی کہ جب ہم خوب اللہ سے مانگیں گے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا، خوب اللہ سے مانگنا ہے۔ جب یہ مانگیں گے اور مشق کریں گے، آہستہ آہستہ دنیا سے بے رغبتی ہوگی، آخرت کی رغبت ہوگی، اسی کو زہد کہتے ہیں۔ تو زہد کو حاصل کرنا ہے اور دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہوا کہ ہمیں دنیا کے فانی ہونے کو بار بار سوچنا ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں کرنی، اور اعمال صالحہ کو خوب اختیار کرنا ہے کہ یہ باقی رہنے والے ہیں۔ تو اس دعا کا پہلا حصہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، یا اللہ باطن کو ظاہر سے بہتر کر دیجئے، واجعل علانیتی صالحہ، اور ظاہر کو بھی نیک بنا دیجئے۔ ظاہر کی بھی فکر کرنی ہے، جس طرح باطن کو ظاہر سے بہتر بنانا ہے، ایسے ظاہر کو بھی بنانے کی فکر کرنی ہے کہ ظاہر کا سراپا بھی سنت کے مطابق ہو۔ اس دعا کے اندر ان لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں بھائی بس دل صحیح ہونا چاہیے، تو اللہ کے حبیب تو فرماتے ہیں کہ ظاہر بھی صحیح ہونا چاہیے، اور یہ لوگ کہتے ہیں بس دل صحیح ہے، بس دل صاف ہے، نیت صاف، منزل آسان۔ اللہ کے حبیب تو فرما رہے ہیں کہ دل بھی صاف اور ظاہر بھی صاف، پھر منزل آسان، ورنہ منزل خطرے میں۔ تو دل کو بھی سنوارنا ہے، روح کو بھی سنوارنا ہے، اور ظاہر کو بھی سنوارنا ہے، ظاہر کا سراپا بھی سنت کے سانچے میں ڈالنا ہے، ظاہر سے غافل نہیں ہونا۔ تو ظاہر کا بھی اعتبار ہے، ظاہر کا تو بہت زیادہ اعتبار ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، یہ جو
حکومتیں ہوتی ہیں اور ان کی افواج ہوتی ہیں تو فوج کا ایک لباس ہوتا ہے اور اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر پاکستان کا فوجی انڈیا کی وردی پہن لے، انڈیا کے فوجی کی، تو اس کا کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ بھئی کیا ہوا؟ یہ تو پاکستانی، اور اس کے پاس شناختی کارڈ، پاسپورٹ، اس کے فنگر پرنٹس سب پاکستانی، صرف ظاہر کو اس نے بدلا ہے، اس پر اس کا کورٹ مارشل ہو۔ پاکستان کی اسمبلی ہے، اس پر سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہے، اللہ بچائے کوئی اس پر انڈیا کا پرچم لہرا دے تو بتائیے لہرانے والے کو کیا کہا جائے گا؟ باغی کہا جائے گا۔ وہ قسمیں کھائے، قرآن ہاتھ میں اٹھائے، نہ اس کے قرآن ہاتھ میں اٹھانے کا اعتبار کیا جائے گا، نہ قسمیں کھانے کا، اسے کہا جائے گا تو باغی ہے، اور اسے جیل ہوگی، حتیٰ کہ اسے سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ وہ کہے بھائی اتنے سے ٹکڑا تو ہے، 2 میٹر کا ٹکڑا ہے، پہلے سبز ہلالی پرچم تھا، اب یہ انڈیا کا لہرا رہا ہے، کیا ہو گیا؟ تو نہیں، ظاہر کا بھی اعتبار ہے۔ دیکھیے یہاں ظاہر کا اعتبار ہو رہا ہے، تو سراپا کو بھی سنت کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا۔ اگر اس سراپا کو سنت میں ڈھالے بغیر قبر میں چلے گئے تو پھر قبول نہیں ہوگا عذر، وہاں باغی شمار کیا جائے گا۔ ہمارے شیخ مولانا یوسف الدھیانی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی دیکھو چہرے پہ داڑھی سجا لو، کیوں؟ اس لیے کہ جب قبر میں جاؤ گے تو وہاں جب نکیرین آئیں گے، منکر نکیر آئیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ اگر داڑھی ہوگی تو کہیں گے ہاں یہ نبی کی پارٹی کا آدمی، اور داڑھی نہیں ہوگی تو کہیں گے بھئی یہ تو نبی کی پارٹی کا آدمی نہیں لگتا، اس کا ڈریس ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیونکہ جیسے دنیا میں ظاہر کو دیکھا جا رہا ہے، وہاں بھی ظاہر پر بھی کچھ حکم لگے گا۔ تو اگر سراپا سنت کے سانچے میں نہیں ڈھالا تو بھی پکڑ ہوگی۔ اب دیکھو ظاہر سے متعلق کیا حکم ہے؟ بھئی ہم کھانا کھا رہے ہیں، سنت کے مطابق کھا رہے ہیں یا نہیں؟ دعوتوں میں چلے جاؤ، سارے مسلمان کس طرح کھا رہے ہیں، ان کی پلیٹوں کا کیا حال ہے؟ ہاتھ دھونے کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ دسترخوان کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ نبی نے دعائیں جو تعلیم فرمائی ہیں اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ گھر پر ان سنتوں پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ ظاہر وجل علانیتی صالحہ، ظاہر کو بھی نیک بنا دیجئے، یعنی ظاہری زندگی بھی سنت کے سانچے میں ڈھلی ہو، کھانا پینا سونا چلنا پھرنا ہر عمل سنت کے مطابق ہو۔ اس دعا کا مصداق تو یہ دعا بھی مانگنی ہے، اور اس دعا میں جو علوم جو تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو ظاہر کو بھی بنانا ہے، ظاہر کا ہر عمل سنت کے دائرے میں رہ کر کرو، وضو سنت کے مطابق، نماز سنت کے مطابق، تلاوت سنت کے مطابق۔ تلاوت کیسے کرنی ہے؟ صحابیات ایک ایک ادا حضور کی امت کو سکھاتی تھی۔ ام المومنین صدیقہ کائنات بتاتی تھیں کہ اللہ کے رسول تلاوت کیسے کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ حضور تلاوت کیسے کرتے، ایک ایک حرف ٹھیک ٹھیک ادا کرتے، ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل سے قرآن پڑھتے تھے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو دیکھیے یہ ظاہر کو بنانا ہے، تو ظاہر کے بنانے سے صرف یہ نہیں کہ بس لباس پوشاک ہمارا ظاہر یعنی چہرے پر داڑھی ہو، لباس صحیح ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جتنی ظاہری سنتیں ہیں اور اس میں سارا حقوق بھی آ گئے، علانیہ کے اندر حقوق بھی آ گئے، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، یہ سب علانیہ کے اندر آ رہے ہیں کہ علانیہ بھی نیک ہو، ظاہر بھی میرا نیک ہو۔ ظاہر نیک ہو یعنی سارے حقوق کو ادا کرنے کی فکر ہو۔ بھائی جب دنیا سے بے رغبتی ہوگی اور آخرت کی رغبت ہوگی تو ہر ایک آخرت کی فکر میں لگے گا اور حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرے گا کہ میری ذات سے اس کو اذیت نہ پہنچ جائے، میری ذات سے اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اس کی فکر میں لگے گا۔
اور ہر وقت کوشش کرے گا کہ میری ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے، جوتی ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی تو خود گانٹھ لیا کرتے۔ روایت میں آتا ہے جوں کپڑے میں ہوتی تھی تو خود ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ اس پر بڑی بحث ہوئی کہ اللہ کے حبیب کا پسینہ بھی خوشبو، تو جوں کیسے آ گئی؟ فرماتے ہیں کسی کی گر جاتی، ساتھ میں آنے والے تو بہت سے لوگ ہوتے تھے بیچارے، ان کے جسم سے حضور کے کپڑے مبارک پر گر گئی۔ تو اب بھائی ہمارا حال، ہمارے اخلاق کا تو یہ حال ہے کہ ہمارے صاف کپڑے پر کوئی بچہ الٹی کر دے تو ہم غصے ہو جائیں، چھوٹا سا بچہ کچھ کر دے، میلے کا ہاتھ لگا دے، تیل والے ہاتھ لگا دے، ہمیں بھڑک آ جائے گی۔ ہمارے نبی کے اخلاق کیا ہیں کہ جو کسی کی جو ہے تو اپنے کپڑے میں گر گئی تو غصے نہیں ہونے کہ ارے یہ کس نے میرے کپڑے پہ جو گرا دی۔ ام المومنین فرماتی ہیں خود تلاش فرما لیتے تھے اور خود اسے پھینک دیتے تھے، یعنی اس پر غصے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ایسے ہمارے نبی کے اخلاق۔ اور گھر کے اندر 3 حصے بنا رکھے۔ صحابہ کو بڑا شوق تھا کہ اللہ کے حبیب کی گھر کی زندگی کیسی ہوتی تھی، پوچھا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے وقت گزارتے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ گھر کے اندر 3 حصے کر لیتے تھے وقت کے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت میں لگاتے تھے، ایک حصہ گھر والوں کی دل جوئی کے لیے ہوتا، ان کے ساتھ کام کرنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، ان کی مشکلات کو حل کرنا، ان کی ضروریات سے واقف ہونا، سب ذمہ داری ہے مردوں، اللہ کے حبیب سکھا رہے ہیں۔ تو دوسرا حصہ یعنی گھر میں اگر 6 گھنٹے ہوتے ہیں تو 2 گھنٹے اللہ کی عبادت کے لیے، 2 گھنٹے گھر والوں کے لیے، 2 گھنٹے گویا اپنے آرام کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ اپنی ذات کو بھی پھر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ اپنے آرام کے لیے اور ایک حصہ خصوصی ملاقات کے لیے۔ پھر وہ خصوصی ملاقات میں صحابہ آتے تھے، اپنے ذاتی مشورے کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہدایات دیتے تھے، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، اور پھر اللہ کے حبیب فرماتے یہ باتیں دوسروں کو بھی پہنچاؤ تاکہ دوسرے بھی عمل کریں۔ تو اپنے لیے جو راحت کا وقت نکالا تھا اس کو بھی آدھا راحت اور آرام کے لیے اور بقایا پھر امت کے لیے۔ یہ نبی کی زندگی تھی، یہ علانیہ ہے، اسے بھی صحیح کرنا ہے۔ تو باطن کی بھی فکر کرنی ہے اور ظاہر کی بھی فکر کرنی ہے۔ تو باطن کیسے سنورے گا؟ دعائیں مانگ کے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس پہ عمل کر کے۔ اور باطن کیسے؟ باطن تو ان دعاؤں سے، اور ظاہر کیسے؟ ساری سنتوں پر عمل کریں، ہر سنت کو حاصل کریں، سیکھیں۔ علیکم بسنتی چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں ساری سنتیں ہیں۔ شمائل ترمذی کا ترجمہ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اس کو آدمی مطالعہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اس میں محفوظ ہے۔ تو جس کو عشق لگ جاتا ہے پھر وہ آگے بڑھتا ہے، جس کو حضور سے سچی محبت ہو جاتی ہے پھر وہ حضور کے اتباع میں آگے بڑھتا ہے، روز آگے بڑھتا ہے، وہ صرف باتیں نہیں کرتا، عمل پہ آتا ہے۔ تو اس دعا کے اندر یہ 2 باتیں، ایک تو ظاہر کو بھی بنانا ہے اور باطن کو بھی بنانا ہے، اور اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ تو اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ۔ اور پھر اگلی دعا اللہم انی اسألک من صالح ما تؤتی الناس، یا اللہ جو آپ لوگوں کو نیک اور اچھی چیزیں دیتے ہیں، تین چیزوں میں سے خاص طور پر، من الاہل والمال والولد، یعنی اہل بیوی یہ بھی اچھی ہو، نیک ہو، اور اولاد یہ بھی نیک ہو، اور مال یہ بھی حلال اور طیب ہو۔ یہ چیزیں بیوی نیک مل جائے، اولاد نیک مل جائے، مال حلال مل جائے تو یہ معاون ہوں گے سریرہ اور اعلانیہ کو صحیح کرنے کے لیے، کہ آدمی اگر
اپنے باطن کو بھی سنبھالنے کی کوشش کرے، ظاہر کو بھی سنبھالنے کی کوشش کرے، بیوی صحیح نہیں ہو، بچے صحیح نہیں ہو، مال حرام ہو تو چل نہیں سکتا۔ اور یہ تین چیزیں معاونت میں مل گئیں، بیوی بھی نیک مل گئی، اولاد بھی نیک ہو گئی، اور مال بھی طیب اور حلال مل گیا، تو پھر اس کا ظاہر اور باطن کا سنورنا آسان ہوگا۔ تو فرمایا کہ یا اللہ یہ 3 چیزیں میں آپ سے مانگتا ہوں جو آپ لوگوں کو دیتے ہیں، کہ یہ دولتیں آپ ہی دیتے ہیں، نیک بیوی، نیک اولاد، حلال طیب مال، غیر الضال والمضل، نہ یہ خود گمراہ ہوں نہ گمراہ کرنے والے ہوں، یعنی بیوی، بچے، مال، ان کے ذریعے نہ ہم یہ خود گمراہ ہوں نہ کسی کو گمراہ کریں، کہ مال سے بھی گمراہی پھیلتی ہے، اولاد اللہ بچائے گمراہ ہو جائے پتہ نہیں کتنوں کو گمراہ کر دے، بیوی غلط لائن پہ پڑ جائے تو خود بھی غلط اور نہ معلوم کتنوں کو غلط کر دے، کتنوں کو غلط راستے پہ چڑھا دے۔ تو ان کی سدھارنے کی گویا اس طرف بھی اشارہ ہے، ان کی بھی فکر کرو، دعائیں بھی مانگتے رہو اور نگاہ بھی رکھو کہ بیوی کی بھی اصلاح ہو، بچوں کی بھی اصلاح ہو، مال پر بھی نگاہ ہو کہ حلال راستے سے آ رہا ہے یا حرام راستے سے۔ تو گویا یہ دعا بھی ہے اور بہت بڑی تعلیم بھی، تو اس کی بھی فکر کرنی ہے کہ اولاد کی فکر، بیوی کی فکر، مال کی فکر کہ یہ صحیح حلال ہو، حرام نہ ہو، بیوی صحیح راستے پر ہو، بچے صحیح راستے پر ہوں، اس کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اور بیوی بچے صحیح راستے پر کیسے آ سکتے ہیں؟ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ روزانہ گھر میں تعلیم کا حلقہ ہو، اس میں صحابہ کے قصے، بزرگوں کے واقعات اور دین کا سیکھنا سکھانا، نمازوں کا مذاکرہ، اعمال صالحہ کا مذاکرہ، اگر یہ روزانہ ہونے لگے تو اس گھر میں نکھار آتا ہے، اس گھر کے بچے میں تبدیلی آتی ہے۔ تو اس کی فکر کریں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا اللہ ہماری کامل اصلاح فرما دیجئے، ہمارے ظاہر کو بھی بنا دیجئے، ہمارے باطن کو بھی بنا دیجئے۔ یا اللہ آپ ہی رحمت کی نگاہ ڈال لیجئے۔ یا اللہ ہم اپنے حبیب سے 14 صدیاں دور ہیں، بہت دور ہیں یا اللہ، ہر طرف سے معصیتوں میں گھرے ہوئے ہیں، گناہوں کے انبار تلے دبے ہوئے ہیں۔ یا اللہ آپ ہی رحمت کی نگاہ ڈال لیجئے، ہمارے باطن کو بھی سنوار دیجئے، ہمارے ظاہر کو بھی سنوار دیجئے۔ جو آپ کے محبوب نے آپ سے مانگا ہے، مانگنے کو تعلیم فرمایا ہے، وہ سب دولتیں ہمیں نواز دیجئے، عطا فرما دیجئے، بلا استحقاق نصیب فرما دیجئے، ان دعاؤں کی سچی طلب نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ ہی ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ آپ کے حبیب نے جو ہمیں دعائیں تعلیم فرمائی ہیں ان کا اہتمام ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجئے، ہمارے مقدر میں لکھ دیجئے۔ ہمیں اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی لگاؤ نصیب فرما دیجئے، قلبی تعلق نصیب فرما دیجئے، حضور سے انسیت عطا فرما دیجئے، قلبی مودت عطا فرما دیجئے، قلبی محبت عطا فرما دیجئے، حضور کا کامل اتباع نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے نصیبوں میں اپنے محبوب کا اتباع لکھ دیجئے، ہماری نسلوں میں، اولادوں میں، عزیز اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، ملنے جلنے والے، محبت کرنے والے، تعلق رکھنے والے، سب کی زندگیوں میں حضور کی سنتوں کو زندہ فرما دیجئے، حضور کا اتباع سب کے نصیبوں میں لکھ دیجئے، سب کے مقدر میں لکھ دیجئے۔ یا اللہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ لیجئے۔ یا اللہ آج جمعہ کا دن گزرا،
اے اللہ اطراف عالم سے کتنے عشاق نے کتنے درود و سلام حضور پر پڑھے ہوں گے. یا اللہ جن لوگوں نے درود و سلام پڑھے ان سب کی تعداد کو کروڑ ہا کروڑ درجے بڑھا کر اتنی تعداد ہماری طرف سے بھی ہمارے آقا کو درود و سلام کی پہنچا دیجیے. ہمارے نبی پر انوار کی بارشیں فرما دیجیے، کروڑوں رحمتیں ان پر برسا دیجیے. یا اللہ جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنی ان پر رحمتیں برسا دیجیے. اے اللہ کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ان پر برسا دیجیے. ہمارے نبی نے جو ہمیں دعائیں تعلیم فرمائیں ہر حرف کے بدلے ان پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں برسا دیجیے. اے اللہ اپنی شایان شان ان کو اجر جزیل سے نواز دیجیے. اے اللہ قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے. یا اللہ یہود و نصارہ چالیں چل رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں، حضور کے طریقوں سے دور کر رہے ہیں. آپ ہی مہربانی فرمائیے، امت مسلمہ کے حال پر خصوصی شفقت کی نگاہ ڈال لیجیے. پوری امت کو اپنی حفظ و پناہ میں لے لیجیے. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو اپنی حفظ و پناہ میں لے لیجیے. ظالموں کے ظلم سے بچا لیجیے، شریروں کے شر سے بچا لیجیے، حاسدوں کے حسد سے بچا لیجیے، مکاروں کے مکر سے بچا لیجیے، مقائد کے قید اور فتنے سے بچا لیجیے. اے اللہ جو وہ سازشیں کر رہے ہیں ان سے پوری حفاظت فرما دیجیے، ان کی اسکیموں کو فیل کر دیجیے. اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ان کی ساری اسکیموں کو فیل کر دیجیے، ان کی چالوں کو ناکام بنا دیجیے. مسلمانوں کو اپنی مضبوط حفظ و پناہ میں لے لیجیے. مسلم حکمرانوں سے اپنی قوم کے لیے اے اللہ اپنی حکومتوں اپنے ملک کے عوام کے لیے خیر خواہی کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ مسلم حکمرانوں کے باطن کو بھی سنوار دیجیے، ان کے دل میں حق ڈال دیجیے، ان کے دلوں میں خیر خواہی ڈال دیجیے، ان کو باطل کی چالوں سے محفوظ فرما دیجیے. مہربانی فرما دیجیے، مسلمانوں کو متحد کر دیجیے. اے اللہ مسلمانوں کو اتحاد عطا فرما دیجیے، عافیت سلامتی کا معاملہ فرما دیجیے. جن کی جو پریشانیاں ہیں یا اللہ دور فرما دیجیے. سب کو خیر بھلائی عطا فرما دیجیے، سب کو عافیت سلامتی عطا فرما دیجیے. ہر قسم کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ناگہانیوں سے پوری حفاظت فرمائیے، بلاؤں سے مصیبتوں سے پوری حفاظت فرمائیے. یا اللہ موسم کی خیر بھلائی ہمیں نصیب فرما دیجیے. موسم کے اندر جو آپ نے بیماریاں رکھی ہیں، جو پریشانیاں رکھی ہیں، یا اللہ ان سے سب کی حفاظت فرمائیے. بڑوں کی، چھوٹوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی، سب کی پوری حفاظت فرمائیے. اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ. اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ. نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجئے. ان اولیاء کاملین کے صدقے قبول فرما لیجئے، اپنی رحمت کاملہ کے طفیل قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتہ.